بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر ود عبدالباسط. میں ہوں اور میرے ساتھ ہماری کو ہوسٹ ہیں منتہا حسن. السلام علیکم. اچھا منتہا، اب عید کا موقع بھی ہے اور حج بھی ہوا ہے، تو کیا بات کرنی چاہیے ہمیں اس موقع پہ؟ مجھے خیال آتا ہے کہ تھوڑا سا اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کریں مسلم دنیا کے کیا حالات چل رہے ہیں اس وقت. کیونکہ حج کا جو موقع ہوتا ہے اس میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ تمام دنیا، مسلمان دنیا سے، بلکہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، بھارت سے بھی جاتے ہیں اوبویسلی، تو دنیا کے ہر کونے سے مسلمان جمع ہوتے ہیں سعودی عرب میں اور حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں. تو ایک بڑی یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمام مسلمان دنیا یکجا ہے، وحدت اور وحدت کا ایک نمونہ بھی پیش ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن جو ہی حج ختم ہوتا ہے اور یہاں سے نکلتے ہیں سب تو اپنی اپنی راہ لیتے ہیں، اپنی اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں کہ ہم نے حج کیا ہے. چلیے، حج کا تصور تو جو اسلام میں ہے، جو مسلم وحدت کا، یکجہتی کا، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لوگوں کی حد تک بھی موجود ہے میں سمجھتا ہوں. کیونکہ جو مسلمان اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے دنیا کے کسی حصے میں بھی، تو ہم پریشان تو ہوتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. میں کہتا ہوں not to that extent. اس کاملی مظاہرہ ہم نے غزہ میں جو کچھ ہوا، ہم نے کتنے سینٹیمنٹس کا اظہار کیا اپنے گھر بیٹھ کے، سوشل میڈیا کا یوز کر کے، پوسٹ کر کے، امیجز لگا کے. تو اب یہی ذرائع ہیں، اب کیا کیا جائے. So that's it. لیکن اس کا فائدہ ان کو کیا ہوا؟ نہیں تو ایک اویئرنیس ہم نے کریٹ کی، اپنی یکجہتی کا اظہار کیا. ظلم ہو رہا تھا، ہمارے اظہار سے ان کو کیا فائدہ ہوا؟ سوال تو یہاں یہ اٹھتا ہے نا. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ عوامی سطح پہ تو اظہار کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا. اظہار کافی تھا. نہیں، عوامی سطح پہ جب میں بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہے نا کہ لوگ اپنے جو ہیں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں فائنینشلی. بہت سے یہاں فنڈز کھلے جس پہ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا پوری دنیا میں. لیکن فرق ملحوظ رکھنا چاہیے کہ عوامی جذبات کچھ اور ہیں، حکومتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. کیونکہ یہاں مجھے خلیج نظر آتی ہے کہ عوامی جذبات تو پورے مکمل طور پہ موجود ہیں مسلم امہ کے لیے، لیکن جو حکومتیں ہیں وہ شکار ہو جاتی ہیں اپنے معاملات کی، جو ان کو اپنے انٹرسٹ نظر آتے ہیں. حکومتوں میں کون لوگ ہیں؟ مثال کے طور پر آپ خلیج ممالک کو لے لیجئے. کون لوگ حکومتیں کر رہے ہیں؟ مسلمان. کوئی عیسائی نہیں کر رہے، مسلمان ہی ہیں. بالکل. لیکن حکومتوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں نا. زیادہ تر مسلمان دنیا کو اگر آپ دیکھیے تو وہاں جمہوریتیں تو نہیں ہے نا کہ وہ پبلک ایسپریشنز کو سامنے رکھ کے وہ پالیسی ترتیب دیں گی. بہت سے ممالک کا یہ بھی معاملہ ہے کہ وہ اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے بھی سارے کام کرتے ہیں. لیکن یہ ایک چیز تھی جو مجھے ہر ملک کے اندر نظر آئی کہ یہ ہر بندہ خود کو ہی بچا رہا تھا. یہ خلیج تو ہے. بچا رہا تھا. دیکھیے، خلیج تو آپ کو ایون ویسٹرن کنٹریز میں بھی نظر آتی ہے. ایون جو ویسٹرن کنٹریز میں آپ یو کے کو لے لیجئے، امریکہ کو لے لیجئے، وہاں بھی حکومتوں کی پالیسی کے خلاف کہ آپ اسرائیل کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے حق میں کیوں آپ پالیسیز نہیں بناتے. ایون وہاں بھی جو جتنے بڑے بڑے اجتماع وہاں پہ ہوئے ہیں تو پاکستان میں تو کچھ نہیں ہوا اس کے مقابلے میں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ ایک خلیج تو ہے جو مسلم ممالک کی حکومتوں میں اور ان کی عوام میں پایا جاتا ہے. عوام شاید بہتر طریقے سے سوچتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ سوچ بدل جاتی ہے. ان کے پاس پھر شاید زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، ان کے نیشنل انٹرسٹ ان کے سامنے ہوتے ہیں، ان کو کس طرح ہم نے پرسو کرنا ہے. تو جو جذبات ہیں، جو اسلامک فیکٹر ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے. کیونکہ بحیثیت امہ اگر آپ دیکھیے تو ہم نے اس طرح پوری دنیا نے، پوری اسلامی دنیا نے اس طرح بیہیو نہیں کیا. ایک جو نیشن اسٹیٹ بنی تو نیشن اسٹیٹ کے بعد کیونکہ ہم سب نیشن اسٹیٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو پھر نیشنل انٹرسٹ وہ مقدم ہو گئے رادر دین کہ جو ہماری آئیڈیالوجی تھی، اسلامک آئیڈیالوجی. جو امہ کا کانسیپٹ تھا نا، وہ باتوں کی حد تک تو ہے. ہم نے OIC بنا دی 60s میں. کیا رول ہے اس کا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوئی نا کہ مسلمان آپس سے ہی تقسیم ہو گئے. کچھ اپنے سیکٹور، اپنے جو ہے آپ شیعہ کہہ لیں، سنی کہہ لیں، یہ بھی بہت، اس نے بھی بہت مسائل پیدا کیے OIC کے اندر بھی. ابھی بھی وہ باتیں چل رہی ہیں کسی نہ کسی لیول پہ.
کہ بھئی عجمی عربی کا معاملہ بھی آ گیا بیچ میں. تو یہ بھی جو چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، جب ہم نے ایک وقت تھا کہ ہم نے ایک کوشش کی کہ ایک ایسا گروپ بنایا جائے جس کو اسلامی دنیا کا، جس کو ترکی، پاکستان، ملیشیا، قطر بھی کسی حد تک شامل تھا اس میں، تو اس کو وہ لیڈ کرے. لیکن اس کا بڑا سخت ری ایکشن آیا تھا سعودی عرب اور یو اے ای سے، وہ بھی ہمیں نہیں کرنے دیتے. تو سوال جو آج ڈسکس ہم کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ ایک تو یہ خلیج جو ہے لوگوں کے درمیان اور ان کی حکومتوں کے درمیان وہ تو ہے، پھر خلیجی جو ہے مسلمان دنیا کے بھی تو مسائل اپنے ہیں، کیونکہ جو اسلام نے پہلے ڈسکس کیا کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں ہر چیز کو. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مسلم دنیا کا یا امہ کا کس میں مفاد ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کا مفاد کس میں ہے یا ہماری اپنی حکومت کا مفاد کس میں ہے. یہ چیزیں زیادہ اس کو پریفرنس دی جاتی، پریورٹی اختیار کر لیتی ہیں، تو وہ ترجیح ہو جاتی ہے. تو اسلامک دنیا کا تو وہ معاملہ مجھے اب نظر نہیں آتا کہ اسلامک امہ کا کوئی ایسا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، کہیں نہ کہیں کم از کم پاکستان کی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو ایسا ہے کہ بہت سی چیزیں تو نہیں، کوئی دو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ سے یہ مقدم رکھا ہے، اور صرف اس کی وجہ ہماری آئیڈیالوجی، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اسلامی دنیا میں واحد ایک ایسی ریاست ہے جو کہ اسلام کے نام پہ بنی تھی. جی بالکل. باقی ریاستوں کا تو یہ معاملہ نہیں ہے نا. اور ایک نئی ریاست کا وجود میں آنا اور اسلام کے نام پہ وجود میں آنا، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی بات تھی. تو اس لیے ہمارے عوام کے بھی ذہنوں میں، دلوں میں، اور کسی نہ کسی وقت حکومت کے بھی ذہنوں میں اور دلوں میں یہ بات رہتی ہے کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہم کوئی ایسی پوزیشن نہ لیں جو کہ بالکل ہمارے عوامی جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچائیں. فلسطین کا ایشو آپ لے لیجئے، آپ کی بات میں بالکل مانتا ہوں کہ پریکٹیکلی ہم نے کیا کیا. پریکٹیکلی بہت سے چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کی. لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیے تو 1948 سے لے کر اب تک ہم فلسطین کے کاز کے پیچھے کھڑے تو ہوئے ہیں نا. یہ نہیں ہوا گو کہ بہت سے بیچ میں ہم ڈیلی ڈیلنگ بھی ہوئی، ہم تھوڑے سے انڈیسائسو بھی ہوئے، لیکن ابھی تک بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم قائم ہیں اس بات. کچھ لوگ، میں بلکہ کچھ دن پہلے ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں، مجھے تاثر ایک ملا کہ کچھ لوگ پاکستان میں یہ بحث بھی کر رہے ہیں کہ جی فلسطین اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے. ان کا ایک نیا آرگومنٹ بھی سامنے آیا، اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں نا کہ فلسطین کو، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اب پریزیڈنٹ ٹرمپ چونکہ آ گئے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بڑے زبردست ان کا وزٹ بھی ہوا سعودی عرب اور باقی ممالک میں، تو اب لگتا کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب کسی نہ کسی اسٹیج پہ آ کر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. تو پاکستان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم سعودی عرب سے پہلے کرے. ابھی تک تو جو بحث چل رہی تھی نا پاکستان میں وہ یہ تھی کہ جب سعودی عرب تسلیم کر لے گا تو پاکستان پہ پریشر بڑھے گا اور پھر پاکستان تسلیم کر ہی لے گا اسرائیل کو. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب لوگ یہ آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی بعد میں تسلیم کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. فائدہ تو ابھی ہے کہ آپ سعودی عرب سے پہلے کریں تاکہ کچھ ایڈوانٹیج آپ لے سکیں باہر اسرائیل سے اور امریکہ سے. آج تک امریکہ نے آپ کو ایڈوانٹیج دیا کیا ہے؟ وار آن ٹیرر کے پیچھے آپ کے ملک کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، جو آج کل پاکستان ڈو کے مور حق اور میں نو مور، ابھی تک سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سے نیریٹو کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور کرنا ہے. ڈو مور کا تو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو نہیں کہہ رہے نا. نہیں ایگزیکٹلی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس دورے سے ان کے جو اس وقت ٹرم ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور تو میں بھی اس بیٹھا ہوا تھا اس تقریب میں، تو میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اٹس اے نان اسٹارٹر فار ہیون سیک. جو غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا ایون ویسٹ بینک میں بھی ہو رہا ہے، آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا کیا؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے. یہ ملے گا کہ بھارت کے ساتھ الائنس اور زیادہ اسٹرانگ ہوگا اور ایک زیادہ اسٹرانگ اٹیک ان کے اپنے ملک پہ ہوگا. میں تو وہی ہم نے جو پہلے بھی شاید کہیں ڈسکس کیا تھا کہ آج اگر اسرائیل کی سفارت خانہ آپ یہاں کھولیں اسلام آباد میں تو وہ انڈیا کی پوسٹ ہو جائے، انڈیا کا مشن ہوگا، اور آپ کے ہاں تو زیادہ مسائل
کریٹ ہو جائیں گے. یہ حقیقت ان آئیڈیالوجی رکھنے والوں کو نظر نہیں, نہیں وہ آ رہی. آئیڈیالوجی نہیں, وہ اپنے آپ کو لبرل اور پروگریسو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے ریئلسٹک لوگ ہیں. لبرلزم بھی کوپریشن پہ بلیو کرتا ہے لیکن ون سائیڈڈ سیکریفائسز پہ تو بلیو نہیں کرتا. ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل نے ہمیشہ ماضی میں بڑا انٹرسٹ شو کیا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں, تو اگر سعودی عرب سے پہلے ہم کر لیں گے تو پاکستان بہت سے ایڈوانٹیجز ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے امریکہ سے بھی اور اسرائیل سے. میں اس کو نہیں مانتا. آپ جو ہے پہلے تو یہ پاکستان میں لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کیونکہ ایک بڑا سخت ری ایکشن آئے گا پاکستان. اور پھر چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی صحیح پالیسی ایک دے رکھی تھی کہ اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ ہے یہ, تو اس کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. پھر اس کا دیکھیے براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا یہ جو ہے اثر تو ہماری کشمیر پہ ہی پڑے گا نا. دونوں جو ایشوز ہیں حق خود ارادیت کے ہیں نا, تو اگر آپ فلسطین کی اسٹیٹ کے بغیر, اس کی ریاست کے بنے کے بغیر, جو عرب لیگ کا بھی پلان ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کی بھی ریزولوشنز ہیں, تو پھر اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کشمیریوں کو بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, پھر کشمیری کس طرح لیں گے اس کو. بالکل, تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا سوچیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باتیں تو ہماری اچھی چل رہی تھیں. جی جی بالکل. اچھا آپ دیکھیے تھوڑا سا ایک اور پرسپیکٹو سے بھی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. OIC کے 57 ممالک ہیں, لیکن اور ماشاءاللہ بڑے امیر ملک بھی ہیں اس میں. اتنے امیر کہ امریکہ جا کے کہہ رہا ہے کہ خدا را ہمارے پاس آئیے اور انویسٹمنٹ کیجیے. مطلب مالا مال ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے وسائل دے رکھے ہیں, کیا ریسورسز ہیں, معدنی ہوں, تیل کے ریسورسز ہوں, کیا نہیں دے رکھا. لیکن بدقسمتی یہ بھی ہے منتہا کہ کچھ نظر آتا نہیں ہے کہ جو مسلم ممالک اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کا ہم کیا کریں. مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایون کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دیا ہوا ہے, لیکن وہ اپنی ریاستوں کو اس طرح منظم نہیں کر سکے کہ ان وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. سوڈان کی مثال لے لیجیے آپ. سوڈان بہت رچ کنٹری ہے, دیکھو وہاں پہ بلکہ سونے کی بہت بڑی کانیں ہیں اور وسائل بھی ہیں, لیکن سول وار ابھی پچھلے 2022 یا 2023 سے چل رہی ہے. آپ کو تھوڑا بہت اس میں ٹھہراؤ آیا ہے, لیکن اس وقت بھی لاکھوں کے قریب لوگ ہیں جو اپنے ملک کے اندر ہی مہاجر ہیں, انٹرنلی ڈسپلیس پیپل. تو وہ اور وسائل بے شمار, لیکن خانہ جنگی, لڑائی مار کٹائی, کوئی یہ شوق نہیں کہ کوئی ایسی ریاست بنائیں جس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو. صومالیہ کا حال دیکھیں, صومالیہ کتنے عرصے سے, ابھی بھی دیکھا جائے تو اس طرح نہیں ہوا, گو کہ اس وقت صومالیہ بھی UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے, لیکن وہ اس طرح انسٹیٹیوشنز ہم ڈیولپ نہیں کر پائے. اور یہ حال ہمیں تقریباً تمام مسلم دنیا میں نظر آتا ہے. ایک تو کوئی ایسا مسلم ملک نہیں ہے جن کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جینون ڈیموکریسی ہے. سچی بات تو یہی ہے. شاید ہمارا مزاج نہیں ہے اس طرح کا, مجھے نہیں معلوم. ملیشیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے ڈیموکریسی وہاں پہ ہے, لیکن وہاں بھی بڑے عرصے تک ایک اتھارٹیرین معاملہ رہا. لیکن ابھی وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں تو حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے بارے میں بھی چونکہ ملیشیا میں اگر آپ دیکھیے تو 40% جو ہیں لوگ وہ چائنیز یا چائنا اوریجن کے لوگ ہیں, یا اس ایتھنیکلی چائنیز ہیں. 10% وہاں پہ انڈین پاپولیشن, اور باقی 50 سے 51% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملے لوگ ہیں, ملیشیا کے مسلمان لوگ. تو شاید وہاں پہ اگر ڈیموکریسی تھوڑی بہت پنپ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنیز بھی اس بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک مجھے نظر نہیں. باقی پاکستان میں بھی ہم ایکسپیریمنٹ یہ کرتے رہے ہیں ڈیموکریسی کا, لیکن ابھی تک اس طرح کامیاب نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے پاس بھی 1973 کانسٹیٹیوشن تو زبردست بن گیا, لیکن اس کے بعد پاکستان کے اندرونی اور داخلی جو ہمارے محاذ پہ اتنی تبدیلیاں آتی رہیں. مثال کے طور پر دیکھیے نا, 71 کی وار کے بعد ایک اچھا کام یہ ہوا
کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا بن گیا پہلی دفعہ، اس سے پہلے ہی بنا 1956 میں، لیکن صحیح جس پہ تمام اکائیوں نے اتفاق کیا، بڑا زبردست کانسٹیٹیوشن بنا. تک اس پہ اتفاق ہے. امینڈمنٹس تو ہر کانسٹیٹیوشن میں آتی رہتی ہیں، وہ تو بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جس طریقے سے چیزیں چلنی چاہیے تھیں اس طرح ہوئی نہیں. 79 میں 77 میں الیکشنز کو ریگ کر لیا گیا، اور اس کے بعد 71 کے بعد جو 1970 میں انتخابات ہوئے تو اس کے بعد 71 کا واقعہ ہو گیا، ٹریجڈی ہو گئی. اس کے بعد جو حکومت یہاں بنی وہ ایک نئی راہ پہ چل پڑے، سوشلائزیشن کی، سوشلزم کی راہ پہ. تمام بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تمام انڈسٹریز کو، کالجز، یونیورسٹی، اسکولوں کو وہ نیشنلائز کر دیا. تو جو اکنامک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی. وہ عرصہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل تھا اور اس نے بہت ڈیمیج بھی کیا، کیونکہ اس زمانے میں اگر 70s کی دہائی میں اگر ہم تھوڑی اپنی اکنامک پالیسیز کو ٹھیک کر لیتے نا، نیشنلائزیشن کی طرف نہ جاتے تو بہت چیزیں ٹھیک رہتی. لیکن پھر اس کے بعد چونکہ بھٹو صاحب بھی تھوڑے آٹوکریٹک مائنڈ تو تھا نا، ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے، تو انہوں نے الیکشنز کو ہی ریگ کر ڈالا. اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے، ان کو بھی پذیرائی کہیں دنیا میں نہیں ملی. لیکن پھر 79 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا اور قبضہ ہی کر لیا تو پھر ان کی بھی گڈی چڑھ گئی. تمام دنیا کے وہ ہیرو ہو گئے، ہر جگہ ان کو بلاتے رہے، کیونکہ پھر ایک افغانستان وار شروع ہو گئی نا. تو ہمارے ہاں بھی جمہوریت میں مختلف فیزز آتے رہے. پھر ضیاء الحق صاحب چلے گئے دنیا سے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا 88 میں. بے نظیر بھٹو بھی آئیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی پھر 2-3 سال کے بعد فارغ کر دیا گیا. پھر نواز شریف صاحب آئے، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. پھر کارگل کا واقعہ ہو گیا، پھر ایک اور لانگ پیریڈ ملٹری رول کا. تو یہ اب جو ایک سسٹم ہے، لوگ اس کے بارے میں کوسچنس تو ریز کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ضرورت، میں جو سمجھتا ہوں اصل چیز جو ہمارے لیے نا وہ یہ ہے کہ ہم سویلین انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں اندر اپنے خود جمہوریت ہونی چاہیے. جب تک پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ جمہوریت کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے نا ہمارے لوگوں کا، ہمارے سیاستدانوں کا بھی سیٹ نہیں ہے، مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اب یہ تو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، باپ کا بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی، بیٹا سب یہی چل رہا ہے اور کوئی اس پہ کوشچن بھی نہیں کرتا. تو یہ ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں. بعض تو مجھے کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا حرج ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، تو جو ہے ہو سکتا ہے نہیں، اگر ہوتا ہے نا یوزلی فیملی میں ایک ٹریڈیشن چل پڑتی ہے تو ہو جاتا ہے. ایک ایکٹر کا بیٹا ایکٹر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، سیاستدان کا بیٹا سیاستدان کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا جی. لیکن وہ ڈاکٹر کا بیٹا جو ہے ڈاکٹر بنتا ہے تو ایک پروسیس کے تھرو گزرتا ہے نا. وہ اسکول جاتا ہے، میڈیکل کالج جاتا ہے، پھر کہیں میرٹ پہ آتا ہے. بعض اوقات سفارشیں بھی چل جاتی ہوں گی، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن چلیے ایک پروسیس کے تھرو گزرتا ہے نا. یہاں تو ہمارے سیاستدان جو کسی پرائم منسٹر بن جائے تو ان کی اولاد کو تو کوئی پروسیس سے گزرنا نہیں پڑتا کہ وہ نیچے سے آئیں، پہلے کونسلر بنے، کوئی اپنے محلے میں اپنے علاقے میں کام کریں، وہ تو آ کر ڈائریکٹ جو ہیں وہ چیئرمین اور پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں پارٹی کے. تو یہ تو اس طرح دنیا میں ہوتا تو ہے، باقی ممالک کچھ اور ممالک میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو فیملی میں ہے. مثال کے طور پر دیکھیے نا، بڑا اچھا ڈیسیشن تھا جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا پاناما کے بعد، تو شاہد خاقان عباسی کو لے آئے تھے جو فیملی کے نہیں تھے. لیکن بعد میں پھر کیا ہوا، انہیں سے اختلافات ہوئے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو پارٹی چھوڑنی پڑی. تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ برداشت نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک بھی برداشت نہیں ہوتا کہ شہباز شریف صاحب کیوں وزیر اعظم بن گئے ہیں. بننا تو مجھے چاہیے تھا. تو آج تو بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں. اس قسم عید اب موقع ایسا ہے نا تو کچھ حرج نہیں ہے. دوسروں کی عید تو خراب نہ کریں. نہیں، ہم خراب نہیں کریں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں. سچی بات تو یہ ہے. بہت کچھ ڈیسائفر کر رہے ہیں. تو پاکستان میں یہ جو ہے، پاکستان میں باقی دنیا میں دیکھیے تو ہم نے وہ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں کیا. یہ نہیں کہ ہمارے وسائل کی کمی ہے، ہمارے یہاں وسائل بھی ہیں. اب دیکھیں نا، گلف کنٹریز میں کم از کم جو بھی آپ کہہ لیں، مجھے قطعاً اس سے بحث نہیں ہے ریئلی کہ ڈیموکریسی ہے یا مونرکی ہے، بادشاہت ہے. کوئی سسٹم تو آپ ڈیولپ کر لیں.
جس طرح بھی آپ نے جانا ہے، کیونکہ ٹرمپ کے آنے کے بعد نا یہ بھی ساری بحث بے مطلب ہو گئی ہے، بے معنی سی ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت جو لبرل ویلیوز، جو ایک ورلڈ رولز بیسڈ آرڈر قائم ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. ٹرمپ صاحب کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہیں یا آپ مونرکی ہیں یا ڈکٹیٹر ہیں. بس آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں تنگ نہیں کر رہے اور ہمارے لیے کوئی فائدہ دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے ساتھ ہم ڈیل کر لیں گے. تو اب دنیا، اور یہ بہت بڑا ایک کلیویج سی آ گئی ہے، ایک کیزم سا آ گیا ہے ویسٹرن یورپین کنٹریز کے درمیان اور امریکہ کے درمیان. کیونکہ جو یورپین کنٹریز ہیں، ویسٹرن یورپ جو کے زمانے ہم کہتے ہیں، جو نیٹو کنٹریز ہیں یا یورپین یونین ہے، وہ ان کا خیال ہے کہ ان کو فی الحال جو اپنی ویلیوز ہیں، لبرل ویلیوز، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اب یہ کس حد تک فردر ڈیوائڈ کرے گا امریکہ کو اور یورپ کو، یہ دیکھنے کی بات ہے. صحیح. اور کیا یورپ ایک پول بن سکتا ہے ملٹی پولر ورلڈ میں؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یورپین یونین دیکھیے نا، یورپین یونین کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ جو ریجنل اکنامک کوآپریشن اور انٹیگریشن کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی راہ یورپین یونین نے دکھائی ہمیں. یورپ سے یہ سارے آئیڈیاز آئے نا کہ آپ ریجنلی کس طرح، اور پہلی اکنامک کمیونٹی تھی یورپین اکنامک کمیونٹی، پھر اس کو پولیٹیکلی انٹیگریٹ کیا گیا، یورپین یونین بنایا گیا، پھر اپنی ایک کرنسی بھی لائی گئی یورو. لیکن وہ پولیٹیکل انٹیگریشن، گو کہ کمیشن بھی بن گیا، یورپین کونسل بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا. لیکن ابھی بھی جو ممالک ہیں، جرمنی ہو، فرانس ہو، بلکہ ابھی تو ٹرمپ کے آنے کے بعد تو یہ چیزیں زیادہ واضح ہونے شروع ہو گئی ہیں کہ یورپین یونین بھی اس طرح ڈیسیشن نہیں لے پا رہا جو اس کو لینے چاہیے یکجان ہو کر. مثال کے طور پر اب ہنگری کے وزیر اعظم کو دیکھ لیں، وکٹر آربن کو، ان کا وہ رائٹس سوچ رکھتے ہیں، وہ رشیا کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنا نہیں چاہتے، یوکرین کے ساتھ بالکل نہیں کھڑے ہوئے وہ. اسی طرح اٹلی کی جو جارجیا میلونی آئی ہیں، ان کا بھی اپنا سوچنے کا ایک انداز ہے، وہ بھی ٹرمپ کی ہم خیال ہیں. تو یہ یورپین یونین کے اندر بھی جو ہم سوچتے تھے کہ ایک پولیٹیکل اینٹی بن کے ابھرے گی جس میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے، وہ ایسا ہوا نہیں. اور پھر یو کے کا نکل جانا یورپین یونین سے، وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا ای یو کے لیے. گو کہ اب یو کے بھی تھوڑا بے چین ہے، کوئی راستہ نکالے کہ کس طرح واپس آئے، کیونکہ ان کو ہی بہت نقصان ہوا اور اس وقت یو کے کی جو اکانومی ہے کافی مشکل حالات میں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں مسلمان دنیا کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کریں تاکہ ہم بھی خلیجی ممالک نے کیا ہے بڑا ماشاءاللہ، انہوں نے اپنے ریسورسز کو اب صحیح طریقے سے انویسٹ کر رہے ہیں، which is good. مطلب ون فیلز گڈ اباؤٹ اٹ کہ کوئی چلیے کہیں تو پہنچے نا، کچھ خوش کمالی. چلیے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب، آپ بڑا آئیڈیلائز کر رہے تھے نا کچھ نیشنز کو، ان کے سسٹمز کو. مطلب انہوں نے اپنے وسائل تیل کا جو ان کا ایک اس کو استعمال کیا، گیس تیل کو. آج قطر جہاں کھڑا ہے، حالانکہ قطر کی اپنی آبادی تو نہ ہونے کے برابر ہی ہے، کچھ لاکھ لوگ ہی ہیں وہاں پہ. اس طرح یو اے کی بھی 2-3 ملین سے زیادہ نہیں ہے، باقی تو زیادہ تر فارنرز ہیں وہاں پہ. لیکن کم از کم انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے نا جی، اسٹیٹ کے طور پہ کچھ انسٹیٹیوشنز ہی بنا دیے ہیں. سیکیورٹی کے معاملے میں پرابلم ان کو یقیناً ہیں، لیکن ادروائز ان کا ایک سسٹم جو بھی ہے، آپ اس سے اتفاق کریں اختلاف کریں، وہ چل پڑا ہے. جی اب اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا کے، کیونکہ حج کا موقع ہے، عید کا ہی موقع ہے، تھوڑی سی بات یہ بھی کر لیتے ہیں کہ جہاں ہم سوچ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں، وہاں کچھ ایسے مسلمان لوگ بھی ہیں جو کہ بہت ہی ان کی حالت بہت ہی خستہ ہے. مجھے یہاں پہ اب رہ کے روہنگیا کے لوگ یاد آ رہے ہیں. سچی بات یہ بالکل لاکھوں کے قریب لوگ میانمار سے ان کو بے دخل کیا گیا. کچھ میانمار میں بھی ہیں، لیکن کچھ بنگلہ دیش کے کاکسس بازار جو ایک بہت بڑا ریفیوجی کیمپ ہے، دنیا کا سب سے شاید بڑا ہی ہے اس وقت. پھر بھارت میں ان کو اگر آپ دیکھیے تو کئی آواز مسلمانوں کی دب کے رہ گئی ہے. مسلمان ان کے بارے میں بھی نہیں سوچتے. جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں آپ کیوں نہیں سوچتے، وہ تو چلیے ایک طرف ہے، وہ تو اس وقت حالت جنگ میں ہیں، وہ اسرائیل کی آکوپیشن میں ہیں. یہاں تو معاملہ روہنگیا کا جو ہے، ان کے لیے بھی جو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ نہیں کرتے. بالکل
اور ایسی حالت میں بیچارے رہ رہے ہیں روہنگیا کے لوگ کہ مطلب دیکھ کر دل دکھی ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو انسان بے بس بھی محسوس کرتا ہے انفرادی طور پہ. اجتماعی طور پہ تو اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے تعلقات میانمار کے ساتھ کیوں خراب کریں. اب بنگلہ دیش میں اس وقت روہنگیا کی ایک بہت بڑی آبادی وہاں پہ رہتی ہے، اور بنگلہ دیش بہرحال ان کو میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے، لیکن بنگلہ دیش کی بھی تو یہ خواہش ہوگی نا کہ میانمار اپنے جائیں، اور ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ وہ رخائن اسٹیٹ جو ہیں جو ان کا علاقہ ہے وہاں پہ واپس جائیں، کیونکہ کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا کسی اور ملک میں. وہ اپنی زمین جہاں پہ ہے مشکل ہوتا ہے، تو وہ واپس تو جانا وہ بھی چاہتے ہیں. لیکن ابھی تک مجھے مسلم دنیا سے کوئی بھی ایسا کلیکٹیو انیشیٹو نظر نہیں آیا کہ وہ میانمار پہ کوئی تھوڑا بہت پریشر ڈالیں. وہ آئی سی کی ریزولوشنز تو آ جاتی ہیں، وہ تو ہر مطلب اومنی بس ریزولوشنز ہیں، وہ دنیا کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس سے وہ بات نہ کر رہے ہوں، لیکن نتیجہ زلچ. مطلب وہ 90-100 پیجز کی ریزولوشنز ہوتی ہیں، کمیونیکے جو وہ آئی سی کا، اس سے باتیں تو ہر ایشوز پہ ہوتی ہیں، لیکن وہ نتیجہ کچھ نہیں ہوتا. تو میں روہنگیا کے بارے میں بھی سوچتا ہوں کہ دیکھیں روہنگیا کا بھی جو ایک مسئلہ ہے، سیریس مسئلہ ہے، اور اس سے بھی مسلمان دنیا کو کم از کم ان موقعوں پہ ہی سوچ لینا چاہیے، حج کے موقع پہ، عیدین کے موقع پہ، کہ ہمارے بہت سے بہن بھائی جو ہیں کس طرح رہ رہے ہیں اور کتنا ان کے ساتھ ظلم ہوا. میانمار کی حکومت نے بھی نہیں صرف، بلکہ جو دوسرے جو ان کی ریبلز ہیں جو کہ میانمار کی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کا نام مجھے بھول گیا ہے، رخائن کوئی ہے، وہ بھی اس وقت روہنگیا کے خلاف ہی ان کا جہاں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں حکومت کو، وہاں وہ مسلمانوں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ان کو بھی ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. جہاں ہم فلسطینیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ بھی بہت ظلم کا شکار. بلکہ کل 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ انڈیا میں بھی کچھ لوگ ہیں جو روہنگیا کمیونٹی کے، وہاں ان کا ریفیوجی کا اسٹیٹس بھی، حالانکہ بہت پاکستان اور جو بھارت ہیں، ہم جو ریفیوجی کنونشن ہے اس کے ہم پارٹی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم پناہ دے دیتے ہیں. تو بھارت نے کچھ فیملیز کو نکال کے زبردستی، جب سے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں نا، انہیں روہنگیا فیملیز کو جن کے پاس UNHCR کے کارڈز بھی تھے، آئیڈینٹی کارڈز بھی تھے، ان کو زبردستی بنگلہ دیش کی طرف بھجوایا فورس طریقے سے، پریشر بلڈ کرنے کے لیے. تو یہ روہنگیا کا ایک ایشو ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے. کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ روہنگیا کی تو بات کریں، بہاری جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں بنگلہ دیش میں، آپ تو ان کو لینے سے کتراتے ہیں، تو آپ کس طرح اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ان کی بات درست ہے، میرے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے جو پاکستانی اپنے آپ کو وہاں پہ کہتے ہیں، عوامی لیگ کے دور میں تو میں سمجھ سکتا تھا کہ اس کمیونٹی پہ بڑا پریشر تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو پاکستانی آپ کہہ لیں یا بہاری کہہ لیں، جو بھی آپ جو وہاں پیدا ہوئے، کیونکہ یہ بھی تو اب جنریشنز گزر گئی نا اس معاملے کو بھی، تو وہ بھی اپنے آپ کو شاید اسی زمین سے ایسوسیٹ کرتے ہوں گے. آئی ڈو ناٹ نو، کیونکہ یہ معاملہ اس طرح اس شیخ حسینہ کے جانے کے بعد اب اس طرح اس کو ریز نہیں ہوتا کرتے، جو ایون بنگلہ دیش کی حکومت بھی شاید ریز نہیں کر رہی، وہ بھی ریکنسائل کر گئی ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں تو ان کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. لیکن یہ بہرحال یہ بھی ایشو ہے، اگر کوئی واقعی وہاں پہ ابھی ایکسکیوز می بہاری ہیں یا پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں تو ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے، کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ جس کے تحت ہم کچھ لوگوں کو ایکسیپٹ کر سکیں. یہ تو آسان بھی نہیں ہے، آسان نہیں ہے، لیکن دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس یہ افغان ریفیوجیز اتنے زیادہ ہیں، ہم اور کتنے ریفیوجیز لیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں. ٹھیک ہیں، لیکن اگر پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی ہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، یہ وہی لوگ ہیں اس پاکستان میں جنہوں نے بنگلہ دیش بننے کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو ہمارا کچھ تو دینی اور قومی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کو پاکستان
کیونکہ پاکستانی کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو تو پھر ہمیں ان کو لینا چاہیے. لیکن اس سب کے لیے نا اپنا گھر بھی پہلے ٹھیک کرنا چاہیے. اپنا گھر تو ٹھیک, وہ تو یہ تو پھر ایک بہت بڑی بات آپ پھر وہی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے نا, یہ تو بہانے ہیں نا. یہ تو نہیں, یہ ایک پریکٹیکل بات ہے, پریکٹیکل اپروچ ہے کہ جب آپ ان کو لے بھی آئیں گے اور ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہ کر سکیں تو بس پھر ابزارب کریں, کوئی طریقے بنائیں نا ایسے. تو یہی طریقے بنانے میں ٹیک ٹائم, بس تو پھر 50 سال آگے اور لگ جائیں گے. 50 سال تو ہو گئے ہیں اس چیز کو, 71 سے معاملہ شروع ہوا اور آج ہم 2025 میں ابھی تک کنسیڈر نہیں کیا نا. کنسیڈریشن کے بعد کی بات کر رہی ہوں. بہت کنسیڈر ہو رہا تھا یہ تو. اس پہ تو محترم عالم اسلامی اور باقی کتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو, بلکہ ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ ان کو فنڈز بھی دیے گئے تھے کہ آپ بندوبست کیجئے ان کو لانے کا. کچھ لوگ آئے بھی, یہ نہیں کہ کچھ لوگ, بہت سے لوگ, تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز لوگ آئے. کچھ میں بلکہ پشاور میں تو پوری ایک بہاری کالونی بنی ہوئی ہے, میں وہاں پہ آ کے بسے. کراچی میں بہت لوگ آئے, تو آئے بھی لوگ. لیکن ابھی بھی اب مجھے نہیں معلوم, سچی بات ہے مجھے اس بات کا نہیں اندازہ, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو ڈیٹیلز, کہ اب کتنی ایک خواہش ہے ان لوگوں کی جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہیں, جو 1971, کیونکہ وہ لوگ تو اب اللہ کو پیارے شاید ہو گئے ہوں گے جو اس وقت ایکٹیو تھے, ان کی آگے نسلیں چل رہی ہیں, وہ کتنی خواہش رکھتے ہیں پاکستان ہے کہ آئی ڈو ناٹ نو. وہ شاید اب وہیں پہ ایبزارب ہونا چاہیں, کیونکہ بنگالی ہی بولتے ہوں گے, اسی کلچر سے اب ایک تعلق سا ہو گیا ہے. تو آئی ڈاؤٹ ویری مچ کہ وہ شاید خواہش بھی ان کی ہو کہ ہم آنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ ہمیں تانے بھی دیتے ہیں, اور بھی مسلمان کمیونٹی ہیں, بھارت کی مسلمان کمیونٹی کو آپ دیکھ لیں, ان کے بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن اس کے لیے تو ہم چونکہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں گاہے بغائے, ہماری حکومت بھی اٹھاتی رہتی ہے. ہمارا ایک ان کے ساتھ ایک پروٹوکول سائن ہوا تھا, بلکہ 1950 کا پیکٹ تھا, نہرو لیاقت پیکٹ. اس کے تحت یہ جو ہے مائنارٹیز کے بارے میں, وہ بھی ہندوؤں کے بارے میں یہاں باتیں کرتے رہتے ہیں, تو ہم بھی مسلمانوں کا, لیکن ان کے بھی حالات دیکھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ رہ رہے ہیں. دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو الحمدللہ شکر ہے, مطلب سیریا کے حالات کچھ بہتر ہو گئے. وہاں بھی ایک بڑا کرائسس ہے. ریفیوجیز آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے تھے, سیرین ریفیوجیز, چاہے وہ جرمنی میں ہو, ترکیے میں ہو, یا ایون یو کے میں بھی ہو. بٹ جرمنی, انگیلا مارکل کے زمانے میں تو تقریباً 1 ملین سیرینز کو وہاں ایکسیپٹ لیا گیا تھا. اب نئی حکومت آئی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جی واپس بھجواتے ہیں ان کو. تو کویسچن یہی ہے کہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہے, بیچارہ مسلمان ہی, میں لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن پسا تو ہوا ہے, چاہے وہ ریفیوجیز کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو. جس طرح میں نے پہلے کہا, افریقہ میں سوڈان معاملہ آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح اور بھی برکنا فاسو وغیرہ میں کچھ اور بھی ایسے ممالک ہیں جو کہ OIC کے ممبر ہیں. صومالیہ از اندر ایگزامپل. پھر جو ایریٹریا اور ایتھوپیا کے درمیان معاملات چل رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ. ایریٹریا کا بھی معاملہ ایسا ہے, وہ افریقہ میں ہماری نظر جاتی نہیں ہے, لیکن بھائی مسلمانوں کے برے حالات ہیں. پھر نائجیریا میں اگر آپ دیکھیے تو بوکو حرام, جو وہاں پہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن, ان کا جو رویے ہیں لیوز مچ ٹو بی ڈیزائرڈ. انہوں نے بھی ایک تباہی مچا رکھی ہے نائجیریا میں. اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, شاید یہ موقع ہوتے ہیں ہمیں ریفلیکٹ بھی کرنا چاہیے کہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کو ہم کس طرح ایڈریس کریں. اسلاموفوبیا کے بارے میں اب مارچ میں ایک دن منایا جاتا ہے ہر سال اگینسٹ اسلاموفوبیا, بلکہ ابھی UN نے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو بھی اپوائنٹ کر دیا ہے آن دس ایشو. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے خلاف ایک دنیا بھر میں ایک تاثر پایا جاتا ہے, یا اسلامک ٹیررسٹ کہا جاتا ہے, اس قسم کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, یہ بھی مسلمان دنیا مل کر اس کا کچھ تدارک نکالے گی, کچھ حل نکالے گی. تو آج کا یہی موقع ہے جہاں ہم خوشیاں مناتے ہیں, حج کی ایک فرض ہے, عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, تو وہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان موقعوں پہ ریفلیکشن کریں, انٹروسپیکشن کریں, اور اس عہد کی تجدید کریں جو عہد ہم نے خاص طور پہ پاکستان کے لیے میں کہتا ہوں, جو کہ پاکستان بناتے وقت ہمارے آبا و اجداد ہیں, ہمارے بڑوں نے دیا تھا. اور وہ عہد یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو بھی ایک نظریاتی ملک ہی بنانا ہے, اور یہاں پہ اور دنیا بھر میں جو ایک اسلامک رول ماڈل اسٹیٹ ہونی چاہیے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے. اب وہ اس کے بارے میں اختلافات تو ہیں کہ کس طرح اسلامک اسٹیٹ کا خاکہ ہے کیا,
اس کے بارے میں بھی اختلافات ہیں. تو بہت سے ایشوز ہیں. بہرحال کوئی بھی ایسی آئیڈیالوجی نہیں ہے باسط صاحب جس پہ ہم متفق ہوں. جب ہم خود متفق ہوں گے تو تبھی ہم ایک امہ کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ جا کے کام کر سکتے ہیں. تو بہت ساری لیکنگز ہیں. بہت ہی مفید گفتگو رہی باسط صاحب آج عید کے موقع پہ آپ سے, اور اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے اور ایک مرتبہ پھر سے عید کی دلی مبارکباد پیش کریں گے باسط صاحب کی جانب سے, میری جانب سے, اور ڈیسائفر ود عبدالباسط کی پوری ٹیم کی جانب سے. سو عید کی خوشیاں اسی طرح انجوائے کرتے رہیے پیاروں کے ساتھ. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.